نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب قدر کے بارے میں قرآن نے کیا فضیلتیں بیان کی اور حدیث نے کیا فضیلتیں بیان کی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں اور شروع سے آخر تک دیکھیں اور اسے سمجھیں کہ شب قدر کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس طرح قرآن بقیہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اسی طرح شب قدر بقیہ تمام شب سے یعنی بقیہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ چنانچہ شب قدر کی دو طرح کی فضیلتیں ہیں۔ ایک وہ فضیلتیں ہیں کہ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور دوسری وہ فضیلتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ میں پہلے وہ فضیلتیں بتاؤں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک میں نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانتے ہو، آپ کو کیا علم ہے، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر معاملے کے ساتھ، یعنی کہ اس میں دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اس کی دو تفاسیر ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نیک کام پر وہ اترتے ہیں، ہر نیک معاملے پہ جہاں بھی جو نیکی ہو رہی ہو وہاں پہ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو سال بھر کے جو بھی امور ہیں وہ لے کر وہ اترتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات پوری سراپا سلامتی ہے، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور یہ سلامتی اور یہ رات کب تک ہے؟ حتی مطلع الفجر، کہ جب تک فجر طلوع ہو جائے، یعنی کہ طلوع فجر تک یہ رات ہے اور یہ سلامتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود سمجھیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر کو فضیلت بخشی، یہ کیوں بخشی؟ یہ قرآن کریم کی وجہ سے بخشی۔ چنانچہ قرآن کریم کا واسطہ جس سے بھی جڑا وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ اس کے درجات بلند ہو گئے۔ میں ایک مثال دوں کہ ایک شخص ہے جو بازار میں چلتا ہے اور بازار میں چلتے چلتے اسے ایک کپڑا ملتا ہے جو کہ ابھی کسی نے خریدا تھا، ابھی بالکل نیا ہے اور بہت قیمتی ہے، لیکن وہ اس سے چھوٹ گیا، وہ نیچے گرا۔ تو یہ شخص اس کپڑے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کپڑے کو جھاڑ کر سائڈ میں رکھ دیتا ہے تاکہ جس کا ہو وہ اٹھا کر لے جائے، یا پھر اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈال لیتا ہے، یا پھر اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہی شخص جب ایک مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں ایک قرآن کا پرانا غلاف 50 سال پہلے کا غلاف پڑا ہوا ہے جو نیچے پڑا ہے اور وہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس غلاف کو اٹھاتا ہے اور اسے جھاڑتا ہے، اسے چومتا ہے، چنانچہ کبھی سینے سے لگاتا ہے اور کبھی آنکھوں پر لگاتا ہے۔ تو ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی صاحب، آپ کو ایک کپڑا بازار میں ملا جو کہ بہت قیمتی تھا اور بہت نیا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر ایک بار جھاڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ کپڑا جو 50 سال پرانا ہے، آپ نے اسے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر آپ نے چوما اور گلے سے لگایا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بالکل، میں نے اس کپڑے کو اٹھا کر جھاڑ کر سائڈ میں رکھ دیا، لیکن اس کپڑے کو اٹھایا، جھاڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی ہے، یہ کپڑا قرآن کریم سے جڑ گیا ہے، یہ کپڑا قرآن کریم سے، اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی ہے۔
اسی وجہ سے شب قدر کی نسبت کس سے جڑی؟ شب قدر کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے، اسی لیے شب قدر کی یہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے اس قرآن کریم کو، اس اپنی کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں کیا علم؟ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں ملائکہ اور روح یعنی روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، نہ کہ خود آتے ہیں اور ملائکہ کو لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ اس میں 2 تشریح ہیں، اس میں 2 تفسیریں ہیں، یا تو وہ تمام جو پورے سال بھر کے معاملات ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، اور وہ جو جن فرشتوں کو جو اعمال سپرد کرنے ہوتے ہیں وہ اعمال ان فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں، یا تو وہ ہر کار خیر پر آتے ہیں، یعنی کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، تسبیح و اذکار ہوتا ہو، درود و سلام پڑھا جاتا ہو، تو اس وقت وہاں بھی وہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات پوری سلامتی کی سلامتی ہے، یہ رات پوری سلامتی والی رات ہے۔ یہ رات کب تک رہتی ہے؟ کہ جب تک طلوع فجر ہو جائے۔ تو ناظرین، کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں، اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ اب جو حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کہ اتنی محنت کرتے تھے عبادات میں، عبادات اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ کیا اتنی محنت نہیں کرتے تھے عبادات کے معاملے میں۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے۔ اسی طرح الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ شد مئزرہ، کہ وہ اپنی کمر کس لیتے تھے، اور اس کے بعد راتوں کو بیداری کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی رات بھر عبادت کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو بھی مسلمان اس رات میں ایمان کے ساتھ اور اس ثواب سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے اس رات کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ یہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے، ہم کس رات میں عبادت کریں۔ چنانچہ اس کے بارے میں جو بھی حدیثیں ملیں گی وہ یہ ملیں گی کہ آپ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ چنانچہ کوئی رات مقرر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے یہ بہتری ہے کہ اگر مقرر ہوتی تو ہم اس ایک رات عبادت کرتے، لیکن مقرر نہیں ہے تو ہم پانچوں کی پانچوں راتیں عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو یعنی 27ویں شب قدر ہے۔ وہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی کہ شب قدر کی یہ نشانیاں ہیں، اس رات ایسا ہوگا، تو وہ نشانیاں ہم نے ڈھونڈی اور وہ نشانیاں ہمیں 27ویں شب کو ملی۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم 27ویں شب کو ہی عبادت کریں، بلکہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے تمام
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آیا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کریں اور تاک راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کو ہم انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، اور لا محالہ جب ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں گے تو وہ شب قدر ہمیں ضرور کسی نہ کسی رات میں مل ہی جائے گی۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور ملائکہ کو لے کر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ جو ناظرین، اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر یہ رات مجھے مل جائے، میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ فضیلتیں شب قدر کی جو قرآن نے بیان کی وہ بھی بتا دی، اور وہ فضیلتیں شب قدر کی جو حدیث میں آئی ہیں وہ بھی بتا دی۔ لیکن اگر پھر بھی ہم اس کے علاوہ بھی اگر ہم قرآن کی آیات یا حدیث کو جمع کریں گے تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصر طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرے اور ہمیں ہر ایک دینی بات، دینی معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔